السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اور میں آج پھر آپ کے ساتھ ایک نئے جو ہے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو رہی ہوں۔ حالم جو کہ میں نے اسٹارٹ کر دی ہے، اس کا پارٹ 1 گدلے پانیوں کا سنگم آپ لوگ سن رہے ہوں گے، تو جس نے نہیں سنا ہے جلدی جلدی سے سن لیں، اور جس کو اچھی لگ رہی ہے میری آڈیو وائس اوور، وہ جو ہے لائک کر دے، شیئر کر دے، اور فرینڈ سبسکرائب بھی کر دے میرے چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے، تاکہ آپ کو اس کی ساری 13 ایپیسوڈ جو ہے آرام سے گھر بیٹھے سننے کو مل جائے بغیر کتاب کے۔ تو میں آپ کو سناؤں گی اپنی آواز میں، تو بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ بس اس کو لائک کریں اور مجھے فالو کریں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے ہی اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ کھیل کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف واضح قطع کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی، اور خواتین کی ایک بڑی تعداد کس کے چہرے کے گرد لپٹنے والا حجاب لیے ہوئے تھی، جس کو مقامی زبان میں ٹوڈنگ کہا جاتا تھا۔ بازار میں سرخ ٹائل سے بنی روش تھی، اور روش کے دونوں اطراف دکانیں اور ان کے آگے اسٹالز لگے تھے۔ برآمدے میں کہیں چھتری تلے کرسیاں بھی بچھی تھیں۔ وہ لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ سامان کی شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھے چاول بہت پسند ہیں۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کیے جا رہی تھیں۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے پہ بہت خوش تھیں، مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھیں، لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے۔ ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کے تصحیح کی، 3 تھے، لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی، چیئر لفٹ سے گری تھی، شاید یا وہیں کہیں جنگل میں کھو گئی تھی۔ لاش نہیں ملی، مگر سب کو ہی لگا کہ وہ مر گئی ہے یا کھو گئی ہے۔ پھر وہ چپ ہو گئی، جیسے بہت زیادہ بول گئی ہوں، اور ایک دکان کی طرف چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھوں کو دیکھے گئی، ایک دم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مسز کامل کے ہاتھوں میں بھرے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے۔ بس لمحے بھر میں وہ سب راکھ ہو گئے، اور ان کے ہاتھ کالک سے رنگے خالی رہ گئے، ان کے دونوں ہاتھ۔ وہ چونکی، سماعت کھل گئی، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی۔ وہ چاول اٹھا کے چیک کر رہی تھی۔ تالیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے ان کو پکارا، کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نام نہیں بتایا، مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کر پوری اس کی طرف گھوم گئیں۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کر کھڑی تھیں، سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ خاک میں بدل جاتے ہیں۔ شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اوہو، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا۔ لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ اور دعا وغیرہ کر دیں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی، البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی امنڈ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ اوہ میرے اللہ!
یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک کورس ہے۔ ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم وہ ٹھٹک کے رکی۔ ذہن کے پردے یہ ایک منظر لہرایا تھا۔ لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلٹ، وہ وہی سن سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس باروب سی خاموشی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ بچھی میزوں پہ مطالعے میں منہمک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص، غرض معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے صبح کے ملازماؤں والے لباس کے برعکس سرخ خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا۔ کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید کورا ہیٹ جس سے نکلتے سیاہ بال کندھوں پر گر رہے تھے۔ دروازے پہ وہ رکی، ہیڈ کوٹ اور ڈائمنڈ رنگ پہنی، انگلی سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا اسے دیکھ کے رکا اور جھٹ سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے شان بے نیازی سے سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مس لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیو روم تھا، شیشے کی دیواروں سے اسے مکمل بند رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ پہ وہ پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اینک لگائے، بال جوڑے میں باندھے وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی ہے۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہو داتن، اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ تمہیں، وہ مسکراہٹ دبا کے کہتی۔ سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی، پرس میز پہ رکھا اور ہیڈ کو مزید ترچھا کیا تو چہرہ اور سیاہ مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہوئیں۔ لیانا بنت دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے۔ خشمگین نظروں سے اسے گھورا کہ وہ بولی تو تالیہ نے ابرو اونچا اٹھایا، پوری؟ چلو آدھی صحیح۔ داتن نے ڈٹھائی سے تصحیح کی، پھر ناک سے مکھی اڑائی، اور تمہاری ان تنقیدی نظروں کو جو میرے کوزی آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر رہی ہے، میں کھلے دل سے معاف کر دوں گی، کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے تمام کام پلان کیے تھے جن کے باعث تم آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑے زور کی لگی ہے۔ چھی چھی۔ تالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ داتن نے چپتی نظریں اس پہ جمائیں، ناک زور سے سکیڑی۔ میں سن تازو کی ماننے والی ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ جب امیر ہو تب غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تب امیر۔ اس نے یہ فقرہ طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اچھا چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے کہ چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے؟ بے شک امپیریل شائننگ نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیک، بے خوابی، ہارٹ برن، متلی، ڈائریا اور کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے۔ او آئی سی۔
اوہ، اسی لیے جب تم میرے گھر آتی ہو داتن تو میری پتی سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک موزی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتی ہوں تالیہ، لیکن اگر تم اس زہریلی مادے کی محبت میں اس کی ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو ہی چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اب تم اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتن؟ مگر موٹی عورت نے میز پہ رکھے ٹریولر مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے تھرماس اٹھا کر اس میں گرما گرم چائے انڈیلی۔ تھالیہ نے شکریہ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ داتن نے تھرماس واپس رکھی، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی اور مگ سے گھونٹ بھر کے تسلی سے اسے دیکھا۔ ہاں تو تم کیسے آئی؟ تالیہ نے گہری سانس لی، ایک چبھتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور گویا ہوئی، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے، داتن نے مگ اس کو دکھائی ہوئی ٹیبلٹ داتن پرے رکھا اور اپنا ٹیبلٹ نکال کے اسکرین اس کو دکھائی دی، کیونکہ ٹیبلٹ داتن کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ یہ ہے وہ سکہ؟ وہاں ایک اعلیٰ کوالٹی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تالیہ آگے ہوئی، نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منظر عام پہ آیا تھا، تقریباً 17 سال پہلے۔ یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانے کے سکوں سے مختلف ہے، لیکن ہر میوزیم اور ہر بیوپاری نے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی ہیں اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں۔ یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، یہ بیچ دیا جاتا ہے یا تحفے میں دے دیا جاتا ہے، یہ نیلام ہو جاتا ہے۔ میں اس کا پورا ٹریل تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن پچھلے 7 سالوں میں ہماری وہ رکی اور مناسب لفظ ڈھونڈا۔ 11 بڑی جابس وارداتوں میں سے 5 میں یہ سکہ موجود تھا اور باقی میں، اس نے بے قراری سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ٹیب لے، مگر داتن نے اسے پیچھے کر لیا اور خفگی سے بھویں سکیڑی۔ اگر تم چند لمحے کا سکوت اختیار کرو اور مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی 7 وارداتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا، مگر ان 7 جگہوں پہ یہ چیزیں موجود تھیں۔ میں نے ان کی لسٹ بنائی تو کوئی اور چیز تھی جو ان 7 جگہوں پہ موجود تھی، ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی تو داتن نے لب پیچھ لیے، منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا تھا، مگر ضبط کر کے کہنے لگی، ہاں، میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین فوٹوز اور اپنے ریسرچ ورک کو جو ہم نے واردات سے پہلے کیا تھا اکٹھا کیا اور تمام فہرستوں کو کراس چیک کیا، تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترک تھا۔ بوجھو کون سا؟ ملاکہ سلطنت کی ایک ملکہ کا سونے کا بریسلٹ، ہے نا؟ داتن کے کندھے ڈھیلے ہوئے، منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ چونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں اس لیے میری یادداشت بہت اچھی ہے، اور آج مسز کامل کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ان کا بریسلٹ دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ ملکہ سلطنت کی ایک ملکہ کا بریسلٹ بھی میں نے انہی 7 جابس میں سے 2-3 میں دیکھا تھا، مگر نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے وہ نقلی لگا تھا، اور ہم ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں داتن، اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگا تھا۔ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ داتن نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹیب زور سے بند کر کے میز پہ رکھا، کیونکہ اگر تم نے سارا دن اس کام پہ لگایا ہے تو شاید تمہیں کچھ ایسا معلوم ہوا ہو جو مجھے نہ ہو سکا ہو۔ اس پہ داتن کھلے دل سے مسکرائی، ویسے میں غرور نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تالیہ بی بی، کیونکہ نہ وہ سکہ کوئی سکہ ہے، نہ وہ بریسلٹ کوئی بریسلٹ ہے۔ یہ دیکھو۔ داتن نے ٹیب اسکرین اس کے سامنے کی تو وہ چونک کے آگے کو ہو کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا بریسلٹ بنا تھا جس کے اوپر سونے کی مستطیل ڈالی سی تھی، جس کے آخر میں 3 دانت بنے تھے۔ بظاہر یہ ایک سکہ ہے اور وہ ایک بریسلٹ۔
لیکن اگر ان دونوں کو جوڑ دو تو داتا نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک اور امیج جنریٹ ہوا جس میں ان دونوں اشیاء کے کنارے ملے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو کیا بنتا ہے، چابی، وہ مسحور سی بولی۔ یہ ایک چابی کے 2 ٹکڑے ہیں جن کے ساتھ زنجیر لگی ہے۔ ہاں، یہ ایک ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے جاتی تھی لیکن تم کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک سی در آئی تھی۔ سکہ نکالنا تو کوئی مسئلہ نہیں، کل دنگو کامل کے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں، ڈنر کی افراتفری میں زیورات عدل بدل کر کے سکہ نکال لوں گی۔ سکے کی کاپی ہم اس لیے تیار نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں اگر ہمیں اس کو فینس کرنا پڑے تو دنگو کامل یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کے پاس بھی ویسے ہی سکہ ہے، ورنہ ہمیں اس کی اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ تم بریسلٹ کو ڈھونڈو کہ یہ کس کے پاس ہے، وہ دبے دبے جوش سے بولی تو داتن نے ٹیک لگائے پرسوچ ہنکارا بھرا۔ پھر مگ کا ڈھکن ہٹایا تو چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ اس نے مگ لبوں سے لگایا، گھٹ بھرا اور مگ نیچے کیا، اس دوران جیسے الفاظ جوڑے، جتنا ان 2 چیزوں کی ملکیت کی چین کو میں نے دیکھا ہے تالیہ، ان دونوں کو کبھی کسی نے نہیں چرایا، ان کو یہ مالک بیچ دیتا ہے یا کسی میوزیم کو عطیہ کر دیتا ہے، جہاں کسی آکشن اوکیزن پہ ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے، یا مالک خود ہی کسی دوست کو تحفہ دے دیتا ہے۔ مگر پھر وہ چپ ہوئی۔ تالیہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے سامنے چائے کے بے رنگ دھوئیں کے مرغوبے تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مگر ایک عجیب بات مجھے محسوس ہوئی ہے، داتن نے کہنا شروع کیا۔ میرا خیال تھا میرے ساتھ رہ کر تم نے عجائبات پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ سنو تو، میں نے نوٹس کیا کہ ہر وہ پرائیویٹ آنر جس کے پاس یہ سکہ یا یہ بریسلٹ رہا ہے، ان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بڑی موذی بیماری۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو داتن، چھوڑو ان باتوں کو، بس اس بریسلٹ کو ڈھونڈو تاکہ ہم جلد از جلد اسے حاصل کر سکیں۔ پھر خلا میں دیکھتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کے بولی، مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں نے اتنے سال ضائع کر دیے۔ میں کل سے یہی سوچ رہی ہوں، میری قسمت مجھے اس چابی تک لے جانا چاہتی تھی اور میں دوسری چیزوں میں پڑی رہی۔ اس چابی کی قیمت ان سب سے زیادہ ہوگی یقیناً، مجھے لگتا ہے داتن۔ اس نے پر امید نظریں اس پہ جمائیں۔ یہ وہی بڑی جاب ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی، میری آخری چوری، آخری ہسٹ، وہ کیا کہتے ہیں، اسکور آف دا اسکورز، اور اس سے میں اتنا کما لوں گی کہ پھر دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تالیہ، کوئی چوری ہماری آخری چوری نہیں ہو سکتی، ہم نہیں بدل سکتے، نہ کبھی بدلیں گے۔ اس نے سمجھانا چاہا مگر وہ بضد تھی۔ مجھے لگتا ہے میں بدل جاؤں گی، اس لیے اس چابی کو ڈھونڈو داتن۔ ایک آخری اونچا ہاتھ مار کے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ہم اس کی کھوج نہ لگائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بری شے، کوئی بری بلا ہماری گھات لگائے نہ بیٹھی ہو۔ وہ غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ تم وہم کر رہی ہو یار، حوصلہ رکھو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیگ بھی اٹھا لیا، داتن نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ اوکے، میں اسے ڈھونڈوں گی، مگر جو اس روز تم نے خواب دیکھا، تم نے بتایا تھا کہ اس میں بھی تم نے ایک آدمی کو کیچڑ میں لتڑی چابی تمہاری طرف بڑھاتے دیکھا تھا۔ یاد کرتے ہوئے وہ خود چونکی، کیا وہ یہی چابی تھی؟ چائے کے مگ کا ڈھکن ہٹا تھا اور اس سے بھاپ ہنوز اڑ رہی تھی۔ تالیہ ٹھہر گئی، خود بھی جیسے وہ چونکی تھی۔ ہاں، وہ وہی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھا کے پھر سے اس چابی کو غور سے دیکھا۔
اسے کچھ یاد آیا تھا، ایک ننھی کلائی پہ بندھا بریسلیٹ۔ پزل کا ایک اور ٹکڑا عین اپنی جگہ پہ آ گرا تھا۔ ویسے وہ آدمی کون تھا تالیہ؟ داتا نے تجسس سے پوچھا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی، وہ کہیں اور گم تھی۔ میں نے یہ بریسلیٹ دیکھ رکھا ہے پہلے، مجھے پتہ ہے یہ کس کا تھا۔ پھر اس کے چہرے پہ سختی آ گئی، جیسے بے چینی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت ہو۔ مسز ماریا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹیبلٹ پٹکا اور تن فن کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ داتن حیرت سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اگلی صبح جب وہ کوالالمپور کی بلند بالا عمارتیں دھوپ میں سینہ تانے کھڑی تھیں اور نمی سے بوجھل فضا نے ماحول میں ہبس سا پیدا کر رکھا تھا، شہر کے ایک مفلوق الحال علاقے میں فلیٹ بلڈنگز کی بالکنیوں میں رسیوں پہ کپڑے سوکھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اتوار کے باعث شاید ساری عمارت کی عورتوں نے واشنگ مشین لگائی رکھی تھی۔ ایسے میں تالیہ بنت مراد ایک فلیٹ بلڈنگ کی گندی میلی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ مالے طرز کا حجاب پہنے ہوئے تھی، اسکرٹ اور لمبی قمیض جیسے لباس، اور اس کے اوپر کس کے لیا گیا اسکارف جس پہ مزید ایک دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگا تھا اور وہ پہلے سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ تیسری منزل کے ایک دروازے کے سامنے وہ رکی اور بیل بجائی۔ آ رہی ہوں، عورت کی آواز سنائی دی، جیسے وہ تکلیف میں آہستہ آہستہ چلتی دروازے تک آ رہی ہوں۔ پھر دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نظر آئی، جس کا چہرہ کریلے کی غول کی مانند جھریاں زدہ تھا اور سفید سرمئی بال چوٹی میں گندے تھے۔ نظر کے موٹے چشمے سے اس نے سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا۔ تالیہ، آؤ آؤ، بڑے عرصے بعد آئی تم، آ جاؤ۔ انہوں نے خوشی سے اسے رستہ دیا۔ وہ سلام کر کے سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ وہ تنگ و تاریک سا فلیٹ تھا۔ سامنے ایک لاؤنج نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے تھے۔ خاتون گھٹنوں کے درد کے باعث ٹیڑھی سیدھی چلتی آگے آئیں، صوفوں سے کپڑے ہٹائے اور بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو، آج مشین لگا رہی تھی تو سارا گھر کپڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ حالانکہ میرے کتنے کپڑے ہوتے ہیں، تم بیٹھو، میں شربت لاتی ہوں۔ اوکے مسز ماریا۔ وہ مسکرا کے بیٹھ گئی۔ وہ گئی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس پہ خفگی نظر آنے لگی، جیسے اس نے پھر سے مصنوعی مسکراہٹ کے پردے میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے شربت کی ٹرے رکھ رہی تھیں۔ اتنا اچھا لگتا ہے تمہیں یوں دیکھ کے، ابھی تک اسکول میں پڑھا رہی ہو؟ جی، وہ مسکرا کے بولی، دینیات اور میتھس پڑھاتی ہوں۔ وہ نظریں جھکا کے شرافت سے بولی تھی۔ شوہر بچے سب ٹھیک ہیں؟ جی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، میں وقت نکال کے آ گئی۔ اسکام آرٹسٹ کی مسکراہٹ ویسی ہی سادہ تھی۔ کبھی ان کو ساتھ بھی لے آؤ مجھ سے ملوانے، صرف تصویریں دکھائی ہیں تم نے اب تک، انہوں نے شکوہ کیا۔ بس جب آپ سے ملتی ہوں تو اپنا آپ بھی بچہ لگنے لگتا ہے۔ آپ یتیم خانے کی منتظم تھیں اور 3 سال میرا وہاں خیال رکھا تھا آپ نے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کرنے کا دل کرتا ہے مسز ماریا۔ بات موڑ دی، خوش رہو، جیتی رہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ جو بچے چھوڑ جاتے ہیں یتیم خانہ وہ کبھی واپس نہیں آتے، مگر جس طرح تم واپس آ جاتی ہو، پیسے بھیجتی رہتی ہو، دل بہت خوش ہوتا ہے۔ شربت سے بھرا گلاس دونوں کے درمیان انچھوا رکھا تھا۔ عالیہ نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بس نظریں ان کے بیمار زرد چہرے پہ جمائے رکھی۔ مسز ماریا، آپ کو کبھی علم نہیں ہو سکا کہ مجھے وہاں کون چھوڑ گیا تھا؟ یہ معمہ میں بھی کبھی حل نہیں کر سکی۔ رات کو چرچ بند ہوتا تھا، صبح جو پہلا بندہ ادھر گیا اس کو تم وہیں ملی تھی۔
مجھے وہ سب یاد ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا، آپ عبادت کے لیے جلدی آ گئی تھیں اور مجھے روک کے کچھ پوچھا تھا آپ نے۔ ہاں، میں پھر تمہیں یتیم خانے لے آئی تھی، وہیں پولیس بھی بلائی، مگر کوئی بھی تمہارے ماں باپ کو نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ تمہارے کپڑے عجیب سے تھے، پھٹے پرانے، میلے کچیلے۔ تمہیں میں نے نئے کپڑے دیے، تمہیں تیار کیا، اور وہ یاد کر کے ذرا جوش سے بولے جا رہی تھی کہ تالیہ ایک دم بولی، مجھے میرے ماں باپ مل گئے ہیں مسز ماریہ۔ مسز ماریہ رکی، منہ کھل گیا، بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا جس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے، اور وہ خوشی سے بتا رہی تھی، ایک ویب سائٹ گمشدہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملاتی ہے۔ میں نے اپنے بچپن کی تصویر ڈالی تو ایک جوڑے نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ مالے ہیں مگر امریکہ میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنی ڈی این اے رپورٹ بھیجی تو وہ میچ کر گئی۔ اب میں امریکہ جا رہی ہوں۔ واؤ تالیہ، واؤ! وہ خوشگوار سی، گرم جوشی سی اس کا ہاتھ دبائے کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ یہ تو انہونی ہو گئی، مگر اس وقت وہ کیوں نہیں آئے تھے تمہیں کلیم کرنے؟ ان کی مجبوریوں کی لمبی داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اغوا کیا گیا تھا، لیکن وہ ٹھہری، آواز رازدانہ سرگوشی میں بدلی اور آگے کو جھکی، انہوں نے $20,000 کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے میرے کیئر ٹیکرز کو۔ میری لاہور والی فیملی اتنی اچھی نہیں تھی، میں نہیں چاہتی یہ انعام ان کو ملے، میں چاہتی ہوں یہ یتیم خانے کے لوگوں کو ملے، یعنی آپ کو ملے۔ اسکام آرٹسٹ نے پہلا پتا پھینکا۔ $20,000! ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جی مسز ماریہ، وہ بہت امیر ہیں، میرے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی، وہ خوشی میں کر رہے ہیں یہ سب، مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ ان کی سانس اٹک گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر کے دوں کہ آپ واقعی مجھے چرچ میں ملی تھی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم دینے سے پہلے ان کو گارنٹی چاہیے کہ آپ واقعی میری کیئر ٹیکر تھیں یا نہیں۔ میں کیسے ثابت کروں؟ وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور ہمارے جذبات کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ آپ کوئی نشانی بتا سکتی ہیں؟ کوئی ایسی بات جو صرف آپ کو ہی معلوم ہو سکتی ہو؟ اصل میں اس نے لہجے کو سرسری بنایا، نگاہ ایک لمحے کو بھی خاتون کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ کل میں مال میں ایک بریسلیٹ دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا چرچ کا منظر۔ میری یادداشت اچھی ہے کافی، چرچ سے لے کر اب تک سب یاد ہے مجھے۔ پہلے یہ بات مجھے اہم نہیں لگی تھی، مگر کل اپنے ماں باپ کے ملنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری کلائی میں ایک بریسلیٹ تھا جس پہ سونے کی ایک چابی بنی تھی۔ صرف پہلے منظر میں مجھے وہ یاد ہے، پھر وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو۔ وہ بنا پلک جھپکے مسز ماریہ کو دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑا تھا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ چلیں، اگر آپ کو نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، میں اپنے والدین کو یتیم خانے والے قاسم صاحب کا نام دے دیتی ہوں۔ تاکہ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، قاسم نے کیا کیا ہے تمہارے لیے؟ مجھے یاد ہے، میں بتاتی ہوں، انہوں نے ہڑبڑا کے اسے روکا۔ تمہارے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ تھا، اصل میں وہ چابی تھی جس کی سنہری چین کو تم نے کلائی پہ پہن رکھا تھا۔ میں نے وہ تمہارے ہاتھ سے اتاری تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تالیہ یہ کیسے ہوا، مگر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سکہ الگ ہو گیا اور بریسلیٹ پہ ڈلی سی رہ گئی۔ مجھے تمہاری نگہداشت کرنی تھی، تمہارے لیے یتیم خانے میں جگہ بنانی تھی۔ فنڈز نہیں تھے، میں کیا کرتی تالیہ؟ اٹس اوکے، تالیہ نے نرمی سے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے وہ چرا لیا۔ آپ نے وہ چرا لیا کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں۔ پھر اس نے سیل فون کے اسکرین سامنے کی۔ کیا وہ ایسا تھا؟ انہوں نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ہی ڈیزائن تھا۔ اتنے سال ہو گئے، اب یادداشت جواب دینے لگی ہے۔ آئی ایم سوری، مگر میری مجبوری تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ایک رشتہ دار سونار تھا، میں نے اس کو بیچ دیا۔ وہ عجیب سی چیز تھی۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تم چپ ہو گئی تھی۔ بالکل، تالیہ نے بے اختیار صوفے کی
گدی مٹھی میں پینچھ لی۔ اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ اس کے بعد چپ ہوئی۔ مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے چپ تھی، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ نہیں، پہلے چند منٹ تک تمہارے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا۔ جب تک تمہارے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا تم نے کچھ باتیں کی تھی۔ وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتی تھی، چمکتا تھا جیسے اس سے روشنی نکلتی ہو۔ میں نے اسے تمہاری کلائی سے اتارا تو وہ بجھ گیا اور چابی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف آیا تھا تالیہ۔ میں نے کیا باتیں کی تھی؟ میں نے رندے گلے سے پوچھا تھا۔ صحیح الفاظ یاد نہیں، اتنے سال بیت گئے ہیں اب تو تالیہ، مگر اتنا یاد ہے کہ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم نے کہا یہ میرے بابا نے مجھے دی ہے۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا تالیہ بنت مراد۔ لیکن جب میں نے وہ بریسلیٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئی، جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو۔ تالیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اب کی بار وہ اصلی آنسو تھے، اور کچھ اور مجھے یاد نہیں۔ کیا یہ کافی ہوگا تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے؟ وہ چونکی۔ پھر اپنی کور اسٹوری یاد آئی تو وہ زبردستی مسکرائی۔ میں ان کو بتا دوں گی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انعام کی رقم کب تک ملے گی؟ وہ بے قراری سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ وہ بدقت مسکرا کے ان کو تسلی دلانے لگی۔ رات اس پوش علاقے پہ اپنے پر پھیلائے اتری تو حالم کے اس اونچے عالیشان گھر کی بیرونی بتیاں جگمگاتی دکھائی دینے لگی۔ لاؤنج میں البتہ اندھیرا تھا، صرف بڑی سی ٹی وی اسکرین چمک رہی تھی جس کے سامنے وہ دونوں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ داتن نے سیاہ کھلا لباس پہن رکھا تھا اور ٹانگوں کی کینچی بنا رکھی تھی۔ گود میں پاپ کارن کا پیالہ تھا جس سے وہ بھنے ہوئے تازہ خستہ پاپ کارن نکال کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ نظریں اسکرین پہ جمی تھیں جہاں ایک مالے گیم شو چل رہا تھا۔ ایک فیملی گھر جیتنے ہی والی تھی اور داتن کی سانس رک رک کے آ رہی تھی۔ 7 پیر اوپر کر کے بیٹھی تالیہ دور خلا میں گھور رہی تھی، گمسم کسی اور دھیان میں۔ سیاہ بال ہیئر بینڈ لگا کر پیچھے کر رکھے تھے اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ انگلی بے مقصد سی صوفے کے ہاتھ پہ بنے ڈیزائن پہ پھیر رہی تھی۔ آخری راؤنڈ، اف اللہ! داتن ذرا آگے ہوئی۔ وہ چابی میری تھی داتن، وہ میرے ماں باپ نے بنائی تھی۔ داتن چوکی اور گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ اسی طرح صوفے کے ڈیزائن پہ انگلی پھیرتی بے خود سی بولے جا رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ میں آج مسز ماریا سے ملنے گئی تھی۔ الفاظ اس کے لبوں سے بہتے جا رہے تھے گویا مکئی کے دانے ہوں جو عدت ملنے پہ چٹک رہے ہوں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور داتن بھٹے کی خستہ خوشبو سے دہک سی گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ اس نے تمہارا بریسلیٹ بیچ دیا؟ اف خبردار جو آئندہ تم نے مسز ماریا کی کوئی مالی مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بددیانت چور ہے۔ اور میں کیا ہوں؟ اس نے سادگی سے داتن کو دیکھا تو وہ ناک سکیڑ کے رہ گئی۔ اس عورت نے 3 سال میرا خیال رکھا۔ جب مجھے کوئی اور لینے نہیں آیا مجھے ان پہ تھوڑا غصہ آیا تھا، مگر مجھے ان سے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خیر اب کیا کرنا ہے؟ تم بریسلیٹ تلاش کرو، میں سکے کو تنگو کامل کے لاکر سے چوری کرتی ہوں۔ کل جب مہمانوں کا رش ہوگا تو میں موقع دیکھ کر اسٹڈی میں چلی جاؤں گی۔ کیا تم وہ چابی صرف پیسوں کے لیے چرانا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے گہری سانس لی، داتن کو دیکھا اور مٹھی بھر کے پیالے سے پاپ کارن اٹھائے۔ جب تک مجھے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ میری چابی ہے، میں اسے دولت کے لیے ہی چرانا چاہتی تھی، مگر اب… اس نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن پھانکے اور بند ہونٹ ہلاتے ہوئے اسے چبانے لگی۔ لمحے بھر کو لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ داتن اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ٹی وی اسکرین کی نیلی روشنی میں دمک رہا تھا، مگر اب شاید مجھے تمام
مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب بھی مل جائیں، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، سب معلوم ہو جائے۔ اور تمہارے ماں باپ، تم ان سے نہیں ملنا چاہتی؟ اور وہ گاؤں والے جن کا تم نے ذکر کیا تھا؟ سچ کہوں تو نہیں داتن، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مجھے ان سے نہیں ملنا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ دیکھیں میں کیا بن گئی ہوں۔ تلخی سے مسکرا کے وہ اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مسز ماریا کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی۔ تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں، تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو، ورنہ سب مر جائیں گے۔ تم نے کہا تھا تمہیں ان سب کو بچانا ہے۔ مگر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے کسی کو نہیں بچانا، مجھے کسی کی مدد نہیں کرنی۔ اب تک تو سب مر کھپ گئے ہوں گے۔ مجھے صرف چابی کو اچھے داموں بیچنا ہے۔ تاریخی نواردات مہنگے داموں بک جاتے ہیں۔ میرے خواب ایک جزیرے پہ ایک اونچا محل، بس مجھے یہی سوچنا ہے۔ ویسے کل کون آ رہا ہے تنگو کامل کے گھر؟ داتن کی بات نے اس کو گہری سوچ سے نکالا۔ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ جب بڑے لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں تو وہ ہم چھوٹے لوگوں کو تفصیلات نہیں بتاتے، سیکیورٹی پروٹوکول۔ مگر داتن جواب سنے بنا اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ فیملی آخری راؤنڈ میں تھی، گھر جیتنے کے بہت قریب۔ صبح سے تنگو کامل کے گھر صفائی اور تیاریوں کا ایسا سماں بندھا تھا کہ چند ایک بار تو تالیہ نے بٹلر کو روک کر پوچھنا چاہا کہ آخر کون آ رہا ہے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ کون سا، وہ بتا دے گا۔ مسز شیلا کا کامل مضطرب اور پرجوش سی کچن میں ایک چیز اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھی۔ باریک ہیل پہنے وہ بالوں کو پاؤڈر سے سیٹ کروائے بے حد خوش اور نروس نظر آ رہی تھی۔ مگر جب انہوں نے تالیہ اور تسنیم کو کھانا لانے کی ترتیب کی ہدایت دینا شروع کی تو تالیہ کے ابرو حیرت سے کھٹے ہوئے۔ 25 منٹ، صرف 25 منٹ کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں کیا؟ مسز کامل نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی عقل پہ افسوس کیا ہو۔ ہاں تالیہ، 25 منٹ بھی بہت ہیں، اور ناک سے مکھی اڑاتی آگے بڑھ گئی۔ تسنیم نے کندھے اچکا دیے۔ کسی ملازم کو اندازہ نہ تھا کہ مہمان کون تھے، بس بٹلر نے کام کے دوران اتنا بتایا کہ سر کے کلاس فیلو اور ان کی بیگم ہیں۔ تسنیم نے بٹلر کے آگے بڑھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کامل صاحب کی کلاس فیلو ہیں تو اچھے خاصے بوڑھے ہوں گے۔ آخر ایک بوڑھے اور بڑھیا کے آنے پہ اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تالیہ بے اختیار ہنس دی۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے ایپرن پہ سامنے ہاتھ رکھ کے نقلی زیورات کی موجودگی کی تصدیق کی، جو پوٹلی کی صورت بیلٹ کے ساتھ اس کی کمر سے بندھے تھے۔ لاکر کھول کے زیورات ادل بدل کرنے کے لیے 25 منٹ بھی کافی تھے۔ شام ڈھل گئی اور گھر پہ اندھیرا چھانے لگا۔ مالے گھر بھی کراچی کے بنگلو جیسے تھے، ویسے ہی لان، پورچ، ڈرائیو وے اور سامنے گیٹ۔ اونچی 4 دیواری کچن کی کھڑکی سے لان نظر آتا تھا۔ وہاں تنگو کامل اپنی بیوی بچوں سمیت کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تالیہ منہمک سی کھڑی سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر پر رونق سا شور مچا۔ تسنیم اور نور ساتھی ملازمائیں لپک کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گاڑیوں کے اندر آنے اور دروازوں کے کھلنے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ دعا سلام بھی گونجا تھا۔ تالیہ مزے سے سلاد کی کتلیت ڈش میں سجاتی گئی۔ او خدایا، اف اف، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کھڑکی سے باہر جھانکتی تسنیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش کے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھلی، پھر دانتوں میں انگلیاں دبائی۔ اف، یہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا انہوں نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ ان کی وائف کو دیکھو، اس نے صبح یہی ڈریس مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا ہوا تھا۔ اف اف، ان دونوں کے چہرے سرخ پڑ کے تمتما رہے تھے اور وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتی، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ مارے جوش کے پکڑتی۔
तालिया ने गर्दन उठा के एक नज़र इन दोनों को देखा और अफसोस से सर झटका। खैर, ये बेचारी मुलाजमाएं हैं, अमीर और मशहूर लोग देखने का मौका क्यों कहाँ मिलता है इनको, इनका ऐसा जज्बाती होना बनता है। इसने सलाद की डिश रखी और तसल्ली से हाथ रुमाल से पोंछती आगे आई, इन दोनों के करीब रुकी और बाहर झांका। गार्ड्स और चंद अफराद के हमरा वो दोनों मियाँ बीवी कार से उतर चुके थे और मेज़बानों से मिल रहे थे। ग्रे सूट वाला आदमी दराज कद और दुबला पतला था। फिट और स्मार्ट मिसेस कामिल ने हाथ हिलाते हुए इसकी पूछ तालिया की तरफ थी हाथ मिलाते हुए इसकी पूछ तालिया की तरफ थी। फिर वो पलटा तो तंगो कामिल के बेटे अली के करीब ठहरा। अली ने इसका हाथ थामा और चूम के आंखों से लगाया। ये माली लोगों का बड़ों से मिलने का तरीका था। और तब तालिया ने इस आदमी का चेहरा देखा। हाँ, इसने बेख्तियार होठों पे हाथ रखा था। आंखें शौक से फैल गईं, सांस अटक अटक गई और रंगत गुलाबी पड़ने लगी। ओह गॉड, ओह गॉड! इसने बेयकीनी से नूर और तस्नीम को देखा, जो इतनी बेयकीनी से और खुशी से उसे देख रही थी। वो शख्स अब मुस्कुरा के बच्चे का सर थपक रहा था। फिर चेहरा कामिल साहब की तरफ मोड़ के कुछ कहने लगा और उधर तालिया मुराद खिड़की में हक्का बक्का सी खड़ी थी। नूर ने इसका कंधा हिलाया। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है तालिया। वो चौंकी, फिर एप्रन की जेब से फ़ोन निकालकर बगैर देखे कान से लगाया। नज़रें वहीं बाहर जमी थी, दूसरा हाथ अभी तक होठों पे था। उफ, ब्रेसलेट का पता चल गया तालिया, और तुम यकीन नहीं करोगी कि वो किसके पास है। वो जो उसे बता रही थी, मेरी इस शख्स से बात हुई है जिसने आखिरी दफ़ा उसे बेचा है। इससे एक आदमी ने ख़रीदा था वो ब्रेसलेट अपनी बहन की सालगिरह के लिए। और जानती हो इसकी बहन किसकी बीवी है? शायद मैं जानती हूँ, नज़रें बाहर ठिकाए बेखुद सी कह रही थी। वो पोर्च में खड़ा अली बिन कामिल की तरफ इशारा करके इसके बाप से कुछ पूछ रहा था, या शायद बच्चे की तारीफ कर रहा था। वो दराज कद था, कुसुरती जिस्म वाला, बेहद फिट और तेज़ चलने वाला आदमी। नहीं, तुम नहीं जानती, इसकी बहन का शौहर इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसकी रंगत साफ थी, बेहद साफ, नक्विश चीनी थे मगर बहुत पुरकशिश, वजी चेहरा और चमकती हुई खूबसूरत आंखें। वो अब तंगो कामिल की बात पे मुस्कुरा रहा था। बार्सिन नेशनल का होने वाला नया सदर। इसके बाल स्याह थे और नफासत से ब्रश करके पीछे कर रखे थे। कानों के ऊपर से वो सफ़ेद थे, जो इसके चेहरे की नरमी और वक़ार में इजाफा करते थे। वो 48 बरस का था मगर अपनी फिटनेस और जवान नज़र आते चेहरे के बायस उम्र से 10-15 बरस कम दिखाई देता था। हमारे मुल्क का अगला वज़ीर आज़म दान फतह बिन रामज़ल। इसके घर है तुम्हारा ब्रेसलेट तालिया। बेयकीनी से तालिया हनूस बाहर नज़रें जमाए खड़ी थी। दोनों मुलाजमाएं बाहर भाग चुकी थी। सॉरी। और अगर मैं तुम्हें ये कहूँ दातन के दान फतेह बिन रामलस इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, तो क्या तुम यकीन करोगी? वो बेखुदी के आलम में कह रही थी। दूसरी तरफ दातन ने गहरी सांस भरी थी। तालिया, मैं जानती हूँ इसका नाम सुनकर तुम सदमे और फ़ैन मूवमेंट की मिली जुली कैफियत में हो, इसलिए कोई बात नहीं, ठंडा पानी पियो और फिर लॉकर की तरफ जाओ। ब्रेसलेट का अभी ना सोचो। इसके अल्फाज ने कोई बुलबुला सा फाड़ दिया था। तालिया के माथे पे बल पड़े। चुप करो मोटी काली मुर्गी, वो जल कर बोली और फ़ोन बंद करके जेब में रखा। फिर खिड़की से बाहर झांका तो पोर्च अब खाली था। यकीनन मेहमानों को लेकर मेज़बान अंदर ड्राइंग रूम में चले गए थे। इसने बेकरारी से किचन के दरवाजे को देखा जब मुलाजिम मेहमानों के आगे पीछे भाग चुके थे। वो जाए या नहीं? उन्होंने गहरे गहरे सांस लेकर उसने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज करते हुए फ़ैन मूवमेंट से निकलने की कोशिश की। कंधे उचकाए और सीने पे बाजू लपेटकर वहीं काउंटर से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कोई बाकी लोगों की तरह फतेह रामलस की इतनी बड़ी फ़ैन थोड़ी हूँ जो अपने ज़ाती वक़ार और खुद एतमादी को पस-पुश डाल कर छोटे लोगों की तरह सेलिब्रिटी के आगे पीछे भागती फिरूं।
वो इसी तरह अकड़ के खड़ी रही, चंद सांसें लीं, फिर एकदम बाजू नीचे गिराए और बाहर को भागी। मट्टी डालो वक़ार और एतमाद पे। वो फ़तेह रामज़ल है। उफ़ दी फ़तेह रामज़ल। तेज़ से ज़ोर दी वो ड्राइंग रूम के दरवाजे तक आई थी। चेहरा खुशी से गुलाबी सा थमथमाने लगा था। मुलाज़माएँ वहाँ पहले से खड़ी पुरजोश सी सरगोशियाँ कर रही थीं। वो धड़कते दिल के साथ इनके पास आ रुकी। दरवाज़ा खुला हुआ था मगर यहाँ से सिर्फ़ कामिल साहब और मिसेस कामिल बैठे नज़र आते थे, मेहमान नहीं। तभी बटलर बाहर निकला और सख्त लहजे में तालिया को मुखातिब किया, जूस तुम सर्व करोगी जल्दी। इसकी रंगत मज़ीद गुलाबी पड़ गई। झट सर हिलाया और किचन की तरफ भागी। जल्दी जल्दी ट्रे लगाई और ड्राइंग रूम तक आई। दरवाजे पे लगे बेज़वी आईने में अपना अक्स देखा। साइड की मांग निकाल कर बालों को कस कर जूड़े में बांध दे। वो सुरमई सफ़ेद यूनिफॉर्म मलबूस थी। चेहरा धुला धुलाया और आंखें सब्ज़ थीं। वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। उफ़ खैर है इसने सर झटका और अंदर दाखिल हुई। ड्राइंग रूम में तेज़ एसी चल रहा था मगर इसके हाथों पे पसीना आ रहा था। ठंडे माहौल को जर्द लैंप्स की रोशनियों ने मज़ीद मसहूर कुन और पुरफुसू बना रखा था। मेज़बान जोड़े के अलावा मेहमान जोड़ा और 3 अफराद बैठे थे। फ़तेह रामज़ल सामने वाले सोफ़े पे मौजूद था, टांग पे टांग जमाए, एक बाजू सोफ़े की पुष्ट पे फैलाए। वो मदद मुस्कुराहट के साथ चेहरा ज़रा मोड़े कामिल साहब की बात सुन रहा था। बराबर में इसकी बीवी बैठी थी। इसके बाल भूरे सुर्ख डाई थे और हाफ बांध रखे थे। वो बिल्कुल सपाट चेहरा लिए हुए थी, आंखें बेजान थी। वो दोनों ट्रे उठाए आती मुलाजमाओं की तरफ मुतवज्जो नहीं थे। तालिया बारी बारी सबके पास रुककर जूस पेश करने लगी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जज्बाती सी मिसेस कामिल ने अपने शौहर की बात टोकते हुए मुस्कुरा के कहा, मगर दान फ़तेह रामज़ल और मिसेस रामज़ल, आप दोनों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने हमारे घर को रौनक बख्शी। माय प्लेजर। वो भारी मुस्कुराती आवाज़ में बोला था। तालिया की इस तरफ पुश थी। ये आवाज़, ये शख्स, यही था इसके ख्वाब में। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। इसने सर झटका और झुक के अगले साहब के सामने ट्रे की। क्या ये दुरुस्त है कि सर कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं और वापस अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं? हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। कामिल साहब के सवाल पे तमाम नज़रें फ़तेह रामज़ल की जानिब उठी थीं। वो जवाबन खंगारा, देखो तंगो कामिल, बात यह है कि फ़तेह बिन रामज़ल जैसा इंसान जो 2 दफ़ा अमेरिका में स्टेट अटॉर्नी का इलेक्शन लड़के मुंतखब हुआ था और जिसके ज़माने में स्टेट अटॉर्नी ऑफिस में पर एक्सिक्यूशन का रिकॉर्ड मिसाली रहा था और जो 15 साल पहले अमेरिकी शहरियत छोड़ के सिर्फ माले कौम के लिए वापस आया था। इस आदमी को इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद अगर बाइसन पार्टी का सदर मुंतखब होने के लिए और फंड्स हासिल करने के लिए बादशाह के महल में हर रोज़ माथा टेकना पड़े जैसे वो अजीम बुद्धा हो और मैं एक अजीम बुद्धा हो और मैं एक पुजारी, तो नहीं फ़तेह ये नहीं करेगा। मुझसे ये मुनाफ़िक़त नहीं होती क्योंकि हमारे बादशाह और हमारे वज़ीर आज़म दोनों को इस वक्त जेल में होना चाहिए। हाँ मैं जेल में इन दोनों को हर हफ्ते विज़िट करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पे कह पड़ा था मगर फ़तेह रामज़ल ने सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सोचते हुए सपाट चेहरा बनाए अब बड़े सोफ़े तक आर की थी।
صوفے تک آ رکی تھی۔ فتح رامزل کے ایک طرف سے جھک کے ٹرے پیش کی۔ کپکپاتی پلکیں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تنگو کامل کو دیکھ رہا تھا۔ مسکرا کے ایک شان بے نیازی سے تالیہ کھڑی رہی تو مسز فاتح نے ایک نظر اسے دیکھ کے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ وہ یہ جوس نہیں پیتے۔ تالیہ آگے بڑھ گئی، دل بوجھتا گیا۔ باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گئی۔ مسز کامل کہہ رہی تھیں، لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر، کیا آپ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں؟